اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس آپ کا سبق ہے آرام و سکون، جو صنف ادب کے لحاظ سے ڈرامہ ہے۔ اور آرام و سکون بیسیکلی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، آرام واو سکون۔ واو کا مطلب اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، آرام و سکون یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی، ایسا مرکب جو معطوف ہے حرف عطف اور عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ صنف ادب یعنی ادب کی کون سی قسم ہے؟ ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ نگار کا نام ہے سید امتیاز علی تاج، اور ماخذ جو ہے امتیاز علی تاج کا یک باغی نام ہے۔ کلاس ڈرامہ جو ہے یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلے، جس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ اصطلاح میں ایک کہانی کرداروں کے عمل اور دخل سے سٹیج پر پیش کی جاتی ہے، اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، تو اس ڈرامے کا نام ہے آرام و سکون۔ تو مکالمے شروع ہوتے ہیں، ڈرامے کا آغاز ہوتے ہیں ڈاکٹر کے آگے جو لکھا علامت ہے، اس علامت کو کہتے ہیں رابطہ، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کولن۔ یہ علامتیں، یہ ختمہ، اس علامت کو کہتے ہیں ختمہ، اور انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ۔ ختمہ اور فل سٹاپ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، فل سٹاپ بالکل گول سا نقطہ ہوتا ہے، اور ختمہ ذرا تھوڑا سا اس سے ذرا تھوڑا سا یہ دیکھنے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے سکتہ۔ سکتہ کب سے سب سے کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وقفہ، جو سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ایک اور علامت ہے تفصیلیہ، جہاں کسی بات کی تفصیل دینی ہو تو یہ علامت لگتی ہے۔ جہاں سوال پوچھا جائے تو کوشچن مارک، سوالیہ نشان لگتا ہے۔ جہاں کسی کتاب کا یا کسی خاص بات یا کسی کا گول نہ کر دیا جائے تو وہ وامین کے اندر، جس کو کیا کہتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ وامین۔ اور انگلش میں اس علامت کو کہتے ہیں انورٹڈ کاما۔ یہ الگ علامت ہے، یہ الگ علامت ہے، یہ الگ علامت ہے، یہ الگ، یہ الگ، اور یہ الگ علامت ہے۔ اس علامت کو کہتے ہیں علامت حذف، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہے۔ اس علامت کو کہتے ہیں کوسین، یہ جملہ مترجمہ میں استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ کلابین بریکٹس، ٹھیک ہے، یہ بڑا بریکٹ ہے، یہ چھوٹا بریکٹ، اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کوسین۔ تو یہ علامتیں جو ہیں بار بار تعریف کے اندر آتی رہتی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں رموز اوقاف، اور انگلش میں ان کو کہتے ہیں پنکچویشن، PUNCTUION، پنکچویشن، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کلاس، یہ علامتیں عراق، دمشق اور اندلس کے علماء کرام نے ان علامتوں کو جو ہے دریافت کیا تھا، ایجاد کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن مجید میں جو علامتیں لگی، ان میں سے کئی علامتیں قرآن مجید کے اندر آتی ہیں، اور حجاج بن یوسف کے دور میں ان علامتوں کا کام کیا گیا قرآن مجید کے اندر۔ ڈاکٹر، جی نہیں، بیگم صاحبہ، بیگم بیگ کی تانیث ہے، بیگ جو ہے، بیگ کا مطلب ہے مخلوق کا لقب ہے بیگ، شہزادہ، شہزادہ یا امیر زادہ، زادہ یا رئیس، اور اس کی تانیث کیا ہے، مؤنث کیا ہے؟ وہ ہے بیگم۔ ڈاکٹر، جی نہیں، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ کیا کہ آگے ایک اور علامت، اس علامت کو کہتے ہیں ندائیہ یا فجائیہ کا نشان، ندائیہ یا فجائیہ کی علامت۔ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ علامت رکھتی ہے، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کون سی علامت لگتی ہے؟ یہ علامت لگتی ہے۔ ڈاکٹر، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بیگم کو مخاطب کرتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی کی بیوی کو ڈاکٹر مخاطب کرتا ہے کہ بیگم صاحبہ، پریشانی، سوچ و بچار، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، دیکھیں کوئی بات نہیں کے بعد یہ علامت کا استعمال کیا گیا۔ یہاں جملے کا ایک ایسا مکمل ہوتا ہے، اور مکالمہ کرنے والے کے نام کے ساتھ کون سی علامت لگائی گئی ہے؟ رابطہ، کولن۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت
अच्छी तरह मुआयना कर लिए। मुआयना चेक अप, अपनी आंखों से देखना, मुलाजा करना, मुशाहिदा करना, मैं अच्छी तरह देख लिए, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बस थकान थकावट की वजह से हरारत हो गई है, सिर्फ थकावट की वजह से बुखार हो गया है। इन दिनों आप किशोर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बस सिर्फ थकावट हो गई है, ज़्यादा काम किए, उसकी वजह से इनको बुखार हो गया है। शायद इन दिनों आपके खामिद जो हैं, शायद हो सकता है इन दिनों गालिबन यकीनन आपके खामिद बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको ज़रा क्या हो गई है, थकावट हो गई है। बीवी और उसके बाद इलामत, राब्ता, डॉक्टर साहब को मुखातब करती हैं, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नज़रिया या फजैया का निशान। इन दिनों क्या, इनका हमेशा यही हाल है। डॉक्टर साहब इनके काम की बात ना करें, इन दिनों की क्या बात है, ये तो हमेशा ही ज़्यादा काम करते रहते हैं। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर, ये इसकी असल प्रोनाउंसिएशन सुबह नहीं होती, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर, बच्चे हिंदी ज़बान का लफ्ज़ मुज़क्कर है, ये असल इसकी संस्कृत है, और संस्कृत में से कहते हैं बच्चे का मतलब है फतह या जीत। 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर साहब ये इसी तरह काम करते रहते हैं, कभी भी कम काम नहीं करते, यानी ज़्यादा ही थकते रहते हैं। सुबह जब 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं घर से, और फिर शाम को वापस 10 बजे ही घर आते हैं, 10 बजे 7 बजे ही घर आते हैं, 7 बजे से पहले कभी घर नहीं आते। डॉक्टर जब ही तो का मतलब इसलिए तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है, इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थकावट की वजह से इनको बुखार हो गया, हल्का सा परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसलिए इनको अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और इसको दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की और खामोशी की, बातें ना करें और इनके साथ भी कोई बातें ना करें। है फिर इलाकत, कारोबार की परेशानियाँ, कारोबार मरकबे अत्फी, मरकबे अत्फी, कारोबार की परेशानियाँ और उलझने मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उलझनों का भी वही मतलब है और परेशानियों का भी वही मतलब है। बुलाकर अगर एक ही रोज़ आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। अगर इन्होंने अपनी दफ्तरी मसरूफियात से वक़्त निकाल कर कुछ आराम किया तो, और इन परेशानियों को भी जहन में ना लाया, टेंशन ना ली, तो एक ही दिन में आराम सुकून की आराम किया, एक ही दिन रेस्ट की, आराम से दिन गुजारा, तो इनकी तबीयत संभल जाएगी, ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो इनकी तबीयत बहाल होना, ठीक हो जाएगी। एक दिन इनको आराम की जरूरत है। बीवी 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। बीवी कहती है डॉक्टर साहब के साथ बातें कर रही है कि मैं 20 दफ़ा यानी कई बार इनको मैं कह चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा काम ना किया करो, इतना काम किया करो जिससे आपकी सेहत बरकरार है और काम भी होता रहे। नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठेंगे, नसीब दुश्मना दुश्मनों को नसीब हो, यानी परेशानियाँ किसको नसीब हो, वो तुम्हारे दुश्मनों को नसीब हो, तुम्हें परेशानियों से अल्लाह ताला बचाए। से हाथ धो बैठोगे, हाथ धो बैठना मुहावरा, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का वो मरकब जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहते हैं। यानी सेहत चली जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी, मगर खाक असर नहीं होता, मगर लेकिन बिल्कुल भी इन पर असर नहीं होता, ये बदस्तूर काम करते रहते हैं। हमेशा यही कह देते हैं क्या किया जाए, हमेशा कहते हैं क्या करूं, और कोई हाल है, काम तो मुझे करना पड़ेगा, दफ्तर में मेरी ड्यूटी होती है। इन दिनों काम बेहतर जोर पर है, क्या करूं, कोई हाल नहीं है। इन दिनों दफ्तर में बहुत ज्यादा काम है, बेहतर जोर पर है, यानी बहुत ज्यादा काम है दफ्तर में, इसका मेरे पास क्या इलाज है, करना तो पड़ेगा। डॉक्टर
ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں اگر انسان ڈیلی کچھ وقت آرام کے لیے دے دے، آرام کو دے دے اور ریسٹ دے دے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائے گا اور بیمار ہو کر پھر زیادہ وقت جو ہے اسے نکالنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، ریسٹ دیں تاکہ آپ بیماری سے بچ جائیں. انگلش کا ایک پروورب ہے کہ سٹیچ از ٹائم سیو 9، یہ وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہوتا ہے. یعنی وقت پر جو بہترین فیصلہ ہوتا ہے یا اپنی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں یہ ہے کہ اگر اپنی صحت کا خیال رکھے تو زیادہ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہمیں وہ کتنی دن پڑا رہ سکتا ہے اپنے بستر پر. بیوی، یہ بات آپ نے نہیں انہیں بھی سمجھائی. بیوی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ آپ نے میرے خاوند کو بھی سمجھائی. مخاطب کرتی ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا ہوا ہے. میں نے کہا، آپ کہتی ہے کہ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنے خاوند کو مخاطب کرتی ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی بیماری کے بارے میں. میاں ہوں، اے ہوں کو کہتے ہیں کلمہ ایجاب، کلمہ ایجاب و انکار. یعنی اس میں انکار بھی کیا جا سکتا ہے یا اقرار بھی کیا جا سکتا ہے. جس سے انکار و اقرار دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ہوں. ڈاکٹر، جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں. ڈاکٹر صاحب بیوی کی اس بات پر کہ آپ نے یہ بات آرام کرنے والی بات میرے خامد کو بھی بتائیے کہ نہیں بتائی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں حضور، میں نے ضرور ان کو سمجھا دی ہے، ان کو یہ بات بتا دی ہے اور اچھی طرح ہدایت بھی دے دی ہے کہ دن بھر یعنی پورا دن خاموشی کے ساتھ گھر میں لیٹے رہیں، کوئی کام نہ کرے اور نہ ہی باتیں کرے. بیوی، تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ بیوی کہتی ہے تو کیا میں ان کو ہدایت نہیں دیتی ہوتی، ان کو نہیں بتاتی ہوتی؟ میں بھی یہی باتیں ڈاکٹر صاحب اس کو بتاتی رہتی ہوں، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو، مگر ان کا کسی کے نصیحت کا کسی اثر نہیں ہوتا. ڈاکٹر، جی نہیں. ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پورے طور سے میری ہدایت پر عمل کریں گے. ڈاکٹر اتفاق نہیں کرتا یہاں پر بیگم سے، کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی انہوں نے مجھ سے پولو قرار کیا، وعدہ پولو قرار عہد کیا مجھ سے کہ پورے طور سے یعنی مکمل طور پر میری ہدایت پر عمل کریں گے. یعنی ڈاکٹر صاحب سے اس نے مجھ سے وعدہ کیا آپ کے خاوند نے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تاکید پر، آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا، جو کچھ کہتے ہیں آپ اسی طرح کر کے دکھاؤں گا. بیوی، اور دوا کس وقت دینی چاہیے؟ صنعت تکرار لفظی اور دوا، اس کو میڈیسن میں کس وقت دوں؟ ڈاکٹر، جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں. ڈاکٹر، رابطہ، جی نہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن. بیگم کو مخاطب کرتا ہے، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، یعنی دوا کی قطعاً ضرورت نہیں، میڈیسن کی اس کو ضرورت ہی نہیں. یہ جو ٹمپریچر ہے، تھوڑا سا بخار ہے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے، بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے. آپ صرف اور صرف یعنی بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے. یعنی یہ باتیں نہ کریں، کام نہ کریں، ریسٹ کریں، اس بات کا خیال رکھیں. دعا کو چھوڑیں. غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، یعنی میں پریسکرپشن پر، چٹ پر جو خوراک اس کی ہے وہ لکھ دی ہے کہ اس کو کیا دوا دینی ہے. لفظ بعد کا دوائی بھی ہم بولتے ہیں، دوائی لفظ نہیں ہوتا، دوا ہوتا ہے. بیوی، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. بیوی کہتی ہے، ڈاکٹر زیدی کی ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ فیس حق کے خدمت، اجرت، محنتانہ. فیس انگلش زبان کی طرف سے حق کی خدمت بھی کہتے ہیں اردو میں، محنتانہ بھی کہتے ہیں، اجرت بھی کہتے ہیں. یعنی میں آپ کو اجرت، محنتانہ جو ڈاکٹر کو آپ نے چیک کیا ہے، اس کی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. کسی کے ہاتھ کبھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر، اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. خیر، مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں بھی تو میں چلا جاؤں گا، ہو جائے گا، فیس وغیرہ بھی ہو جائے گی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر، ارے للو، یہ اس کا نوکر ہے. للو لفظی معنی ہوتے ہیں چٹور پن، پیٹو،
کھانے کا شوقین، ہوش ہے اس کا نوکر کا. ارے للو یہ نوکر، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے. بیوی نوکر کو پکارتی ہے جس کا نام للو ہے کہ میں تجھے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا مطلب ہے آقا مالک جناب، ڈاکٹر صاحب کا بیگ BAG بیگ انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو تھیلا کہتے ہیں. باہر کار میں پہنچا دیجیے. باہر کار میں اس کا جا کر ان کا ڈاکٹر صاحب کا بیگ رکھ دو. ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں، ایک بات کی گزارش کروں، التجا کروں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. میں ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں کہ مریض کے کمرے میں، بیمار کے کمرے میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. شور و غل مرکب عطفی یعنی شور شرابہ، باتیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے مریض کے کمرے میں. اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، اعصاب پٹھوں پر اس کا بہت خطرناک برا اثر پڑتا ہے. زیادہ شور سے کس پر اثر پڑتا ہے؟ پٹھوں پر اثر پڑتا ہے. اس لیے مریض کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. خاموشی، جہاں خاموشی ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے خاموشی. اور باتیں کرنے سے انسان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان پر برا اثر پڑتا ہے. بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب. بیوی کہتی ہے، ڈاکٹر زیدی کی بیوی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاموشی سے اعصاب کو طاقت ملتی ہے اور شور سے اعصاب پر اثر پڑتا ہے، کمزور ہوتے ہیں. آپ اطمینان رکھیں، آپ مطمئن رہیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. یعنی میرا جو خامد ہے اس کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. پرندہ پر نہ مارے گا محاورہ استعمال کیے، یعنی اس کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. یعنی اس کمرے میں کسی کو بھی باتیں کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں آئے گا ادھر، باتیں تو دور کی بات ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا. اتنے میں ملازم آ جاتا ہے. للو حضور جب اسے پکارتی ہے، ہم اس کو کہ اپنے نوکر کو پکارتی ہے للو، وہ کہتے ہیں حضور جناب. کیا کہتی ہیں؟ حکم کریں ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ. آداب. اچھا ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ. آداب. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بیگ اٹھا لو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا لیتا ہوں. بیوی ڈاکٹر ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر ڈاکٹر ملازم چلے جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ نوکر اس کا بیگ اٹھا کے ڈاکٹر کے ساتھ چلا جاتا ہے باہر، کس میں رکھنے کے لیے؟ گاڑی میں رکھنے کے لیے. بیوی ڈاکٹر ملازم اور ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو بیوی آ جاتی ہے ڈاکٹر زیدی کے قریب. میں نے کہا سو گئے کیا؟ آ کر کہتی ہے، میں کہتی ہوں کیا آپ سو گئے؟ یہ جاگ رہے ہیں. میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. کہتے ہاں میں ایسے ہی آرام سے لیٹا ہوا تھا، سویا نہیں. بیوی بس چپکے ہی پڑے رہیے، بس بہت ہے، کافی ہے، خاموش ہو جاؤ، بس خاموشی سے ہی لیٹے رہو. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. یعنی ڈاکٹر صاحب بڑی سخت نصیحت کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ مریض بات کرے، اور نہ ہی مریض کے کمرے میں کوئی آپ اور آ کر بات کرے. اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، اس سے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس سے بھی باتیں کرنے سے بھی بندہ تھکتا ہے. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزارے. سمجھ گئے نا؟ آپ اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی نصیحت کے مطابق آپ کے کمرے میں بھی کوئی بات نہ کرے، آپ خود بھی باتیں نہ کریں، اور تمام وقت جو ہے انتہائی آرام کے ساتھ جو ہے سکون کے ساتھ گزاریں، کیونکہ باتیں کرنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھیے نا، نہ جو ہے علام یہ مثبت اور نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کل آپ کل سکول آئیں گے نا تو اس کے جواب میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤں گا، اور اس کے جواب میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوں گا. تو یہ نہ اثبات اور نفی کے لیے ہوتا ہے. میاں منہ کراتا ہے، منہ
کلمہ اجاب و انکار یعنی یس اور نو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. کراتا ہے فریاد کرتا ہے ہائے کرتا ہے. بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بیوی پوچھتی ہے جب وہ کراتا ہے فریاد کرتے آیا کرتے تو بیوی کہتی ہے کیوں آپ کو درد ہو رہا ہے؟ میاں ہوں. ہاں درد ہو رہا ہے. بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤ. سونے کو جی چاہ رہا. چاہ کا مطلب کرنا. ایک چاہ کا مطلب ہے محبت. ایک چاہ کا مطلب ہے چاہنا کرنا. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آرام کروں سو جاؤں تو میں یہاں کمرے سے چلے جاؤں. میاں اچھی بات ہے کراتا ہے. ساتھ آیا بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے اور ساتھ کہتے ہیں ہاں اچھی بات ہے آپ چلی جائیں. بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ٹھیک ہے میں چلی تو جاتی ہوں لیکن اگر میرے جانے کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹہ کی تانیث ہے گھنٹی. گھنٹہ اس میں مکبر اور گھنٹی اس میں مصغر. گھنٹہ بڑا نام اور گھنٹی چھوٹا نام. اچھا بلانے کے لیے پھر آپ کے پاس رکھے جاتی ہوں یعنی گھنٹی چھوڑ جاتی ہوں تاکہ آپ کو جب میری ضرورت پڑے یا کسی کی ضرورت پڑے تو آپ گھنٹی میں جائیں تو ہم آ جائیں گے کمرے میں پہنچ جائیں گے. گھنٹی کہاں ہے؟ آپ خود ہی کہتی کہ گھنٹی کہاں چلی گئی؟ ابھی مجھے میل تو نہیں رہی. رات میں نے آپ کی میز پر رکھی تھی. حامد سے ابھی بھی مخاطب ہے کہ گھنٹی کدھر چلی گئی؟ میں نے رات کو آپ کی ٹیبل پر چھوڑی تھی ادھر. اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. آپ آپس میں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ جانے خدا بہتر جانے کہ یہ کون جس پر اللہ کی لعنت ہو پھٹکار ہو غصہ ہو میری چیزوں کو کون اوپر کر کے اوپر نیچے کر کے رکھ جاتا ہے. میں کسی جگہ کسی اور جگہ چیز رکھتی ہوں اس کے بعد اس جگہ پہ جب چیز ڈھونڈتی ہوں تو وہاں سے ملتی نہیں ہے. کنڈی کی آواز اتنے میں کنڈی کی آواز کنڈی کھلنے کی ہینڈل کھلنے کی آواز آ جاتی ہے. کون ہے یہ نام رہا؟ کون ہے کم بخت بدبخت بدنصیب؟ ارے للو دیکھو جاؤ. اس کے نوکر کو کہتی ہے کہ نوکر جاؤ ذرا دیکھو. باہر دروازے پر ہینڈل کی آواز آ رہی ہے. کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے. جاؤ دیکھو کون ہے باہر دروازے پر. بیوی یہ کون کباڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ یہ یعنی کون جو ہے دروازے کے تختے ان کو جو ہے پیٹ رہا ہے اور ان کو توڑ رہا ہے. اتنی زور سے جو ہے وہ کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے. سوائیہ نشان. للو نوکر کیا جواب دیتا ہے؟ دور سے سکا ہے بیوی جی. اب دیکھیں دوری سے وہ کہتا ہے قریب آ کے نہیں سمجھاتا. دوری سے کہتے ہیں کہ پانی بھر کر لانے والا ہے. سکا پانی بھر کر لانے والا ہے. ایک سکا سین کا الف جو ہوتا ہے اور شد ہوتی ہے سے سکا پانی بھرنے والا. دوسرا سکا سے کاف ہے. دو نقطے سے کاف ہے. یہ بھی سکا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے بھروسے کا آدمی. وہ آدمی جس پر بھروسہ کیا جائے. بیوی جی اللہ کے یہ انپڑھ آدمی ہے تو اس کو کہنا تھا بیوی جی اور وہ کہہ رہا ہے بیوی جی یعنی اس کو وائف کہہ رہا ہے انپڑھ آدمی. بیوی سکا گھر میں بیرے بستے ہیں. اب بیوی ادری سے سکا کو آواز دیتی ہے گھر میں بیرے بستے ہیں یعنی گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اس گھر میں ان کو آواز نہیں آتی کہ تم اتنے زور سے کنڈی کھٹکھٹا رہے ہو. کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. بدبخت بدنصیب اتنی زور دے کر جو ہے تو لگاتا ہے اور کنڈی جو ہے کھٹکھٹاتا ہے. شور آ رہی ہے کنڈی کی. کیا گھر میں سننے والا کوئی نہیں ہے؟ ان کے کانوں میں آواز نہیں پڑتی؟ اللہ ہماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی کیا بیمار پڑا ہے. یہ بدبختوں کو بدنصیبوں کو اتنی سوچ بھی نہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہے اور اتنی تیز کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں. یہ شور برپا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے. ڈاکٹر نے ہدایت دے دی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے یعنی اس کمرے میں مریض کے کمرے میں کسی قسم کا شور و شرابہ نہ ہو. اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا اور جاؤ اس سے کہو. نوکر کو کہتی ہے جا کر اس پانی لانے والے سے کہو کہ کوئی پانی لانے کا وقت ہے ابھی آیا پانی لانے کے لیے. اچھی
خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، دوپہر ہونے والی ہے، آپ کو صبح پانی لانا چاہیے تھا، ابھی آپ کو ٹائم ملا، ابھی آپ کو مہلت ملی ہے پانی لانے کی، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ اگر کل سے آپ اتنی دیر سے اس گھر میں پانی لے کر آئے تو پھر میں آپ سے پانی اجرت پر، مزدوری پر پیسے لے کر آپ سے پانی نہیں لوں گی، کسی اور سے لوں گا، آپ کو فارغ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلوا چکی ہوں، اس ناکام کو، معلوم کو، بدنصیب کو، برے کو میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، یعنی سویرے آ کر ہمارے گھر میں پانی دے دیا کرے۔ کان پر جوں ہی نہیں رہتی، اس پر تو ذرا بار اثر ہی نہیں ہوتا میری بات کا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، میاں خاوند کہتا ہے کہ اب اتنی دیر سے تم شور کر رہی ہو، بھائی کا تخفیف شدہ لفظ ہوتا ہے بھائی، کلمہ خطاب اس کو کہتے ہیں، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے، اب بخشو یعنی اس کو معاف بھی تو کرو، کتنی دیر سے تمہیں سے بڑی بہت سی باتیں سنا دی ہے، چھوڑ دو اسے، ہو گیا جو سو ہو گیا، بس رہنے دو۔ بیوی بخشوں کیسے معاف کروں، کیسے اس کو چھوڑ دوں، ذرا طرح دو، تھوڑی سی ان کے ساتھ رعایت کرو، تھوڑی سی چشم پوشی کرو، تھوڑی سی درگزر کرو۔ یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، سر پر سوار ہونا محاورے کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ جو ہے یہ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر تو یہ بات ہی نہیں مانتے۔ تو میاں منہ کراتا ہے، میاں جو ہے یہ منہ جو ہے اس کی کرانے کی آواز ہے، درد کی آواز ہے۔ بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، کیوں آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کرا رہے ہیں، ہائے ہائے کریں، میاں میاں پھر کراتا ہے، بس صرف پوری آواز نہیں دیتا، منہ کرتا ہے، اس کے درد کی آواز ہے یہ منہ۔ بیوی لڈو سے کہوں آ کر دبا دے، یعنی میں نوکر کو کہوں آ کر آپ کو ذرا دبائے، مٹھی چاپی آپ کو کرے تاکہ آپ کو آرام آ جائے۔ میاں میاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور یہ کناری کی آواز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ نفرت ہے ایک طرح سے، بلا سے کیا پرواہ ہے، بس تنگ آئے ہوئے، اور یہ کناری کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھیے، اب اس کو گھنٹی نظر آ جاتی ہے، انگیٹھی پر آتش دان پر رکھی ہوئی گھنٹی اس کو نظر آ جاتی ہے، اور کہتی ہے یہ دیکھو انگیٹھی پر رکھیے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہہ کے گئے کہ یہاں پر شور وور نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اونچی آواز سے یہ باتیں کر رہی ہے اپنے خاوند کے کمرے میں، اور اس کو انگیٹھی پر رکھی ہوئی اس سے ڈھونڈ رہی تھی گھنٹی کو، اب جا کر ملی ہے، کہتی ہے دیکھو اب کافی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں اور اب جا کے نظر آئی ہے کہ انگیٹھی پر رکھیے۔ آپ بتائیے، آپ آ گئی یہاں، آپ بھی بتائیں کہ یہ گھنٹی جو ہے ابھی کس طرف سے آ گئی، خود بخود اس کے پاؤں کے آتش دان پر آ گئی ہے، چولہے پر آ گئی ہے، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس لڈو کی ہیں، یہ ساری جو حرکتیں ہیں اس نوکر کی ہیں کہ یہ ایک جگہ سے چیز اٹھاتے ہیں دوسری جگہ سے رکھتے تھے، اور دوسری جگہ سے چیز اٹھاتے اور دوسری جگہ رکھتے تھے۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے، کمبخت نے بدنصیب نے عہد کر دیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رہنے دوں گا، ادھر اٹھائی ادھر رکھ دی اور ادھر اٹھائی ادھر رکھ دی۔ یہ لڈو جو ہے عرف ہے، اور یہ پیٹو کے لیے اور چٹورے پن کے لیے، زیادہ کھانے والے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز جو ہے میں اس جگہ پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ جانے یہ نامراد، اللہ جانے یہ بدبخت۔ اس کے ساتھ ہی کلاس سے آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔